بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پچھلے سبق میں ہم نے یہ سن لیا تھا کہ کن صورتوں میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوتے ہیں، کب فرض ہوتے ہیں، یعنی کن کن صورتوں میں کن کن چیزوں کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پہلا ویڈیو مل اسلام کے ٹاپک کے تحت، سب سے پہلے رمضان شریف کے احکام کو بتلاتے ہوئے کہ رمضان شریف کے روزے کب فرض ہوتے۔ اب اس دوسرے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بتلائیں گے کہ کن لوگوں پہ فرض ہوتے ہیں، کن لوگوں پر رمضان شریف کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے روزوں کے فرض ہونے کے لیے فقہا نے تین چیزوں کا ہونا ضروری بتلایا ہے۔ تین چیزوں کے ہونے کے وجہ سے رمضان شریف کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، سمجھ۔ انسان کے اندر سمجھ ہو، چھوٹا بچہ ہے سمجھ نہیں ہے، پاگل ہے دیوانہ ہے سمجھ نہیں ہے، یا بے ہوش ہو گیا ہے اس وقت میں اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، تو اس وقت میں بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ انسان بالغ ہے تو رمضان شریف کے روزے اس پر فرض ہوتے۔ اگر بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس پہ رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر رمضان شریف کے روزے رکھنے کی استطاعت ہو، طاقت ہو۔ اگر اس کے اندر رمضان شریف کے روزے رکھنے کی طاقت ہو، اس کے اندر کمزوری نہ ہو، آرام سے رکھ سکتا ہو روزہ، زیادہ مشقت نہ ہوتی، تو بھی اس پر رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ ہے تین صفتیں جن تین صفتوں کی وجہ سے، ان تین صفتوں کے رہنے کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں واپس ان تین چیزوں کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک، سمجھ بوجھ۔ نمبر دو، بالغ ہونا۔ نمبر تین، طاقت ہونا، روزے رکھنے کی طاقت ہو۔ اگر طاقت ہے تو رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کے تحت چند سوال جواب کے اعتبار سے چند چیزوں کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔